أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ یہ آیت نمبر 275 اور 76 ہے۔ اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ، لفظی ترجمہ ہم کل پڑھ چکے ہیں اور کچھ تفسیر بھی پڑھ لی تھی، کچھ باقی ہے وہ آج پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ترجمہ میں نے نہیں پڑھا تھا۔ اور جو لوگ سود کھاتے ہیں، بہت سے لوگ یہاں پر یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ قرآن نے کہا جو لوگ سود کھاتے ہیں، تو کھانے کا تذکرہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانے کے علاوہ اگر سود کے، انٹرسٹ کے، بیاج کے پیسوں کو پہننے میں استعمال کیا جائے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لیٹرین بنانے میں استعمال کر لیا جائے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے باہر کی چیزوں میں استعمال کر لیا جائے، تو یہ جائز ہونا چاہیے کیونکہ قرآن نے کھانے کا لفظ اختیار کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء، تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سود کا ہر طریقے کا استعمال ناجائز اور حرام ہے، چاہے پہننے کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے۔ اور اس کی دلیل اور اس کا پروف یہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں یہ ہے کہ جو سود کے کپڑے سے نماز پڑھے، یعنی سود کے پیسوں سے اس نے کپڑا خریدا، بلکہ جہاں تک میرے یاد پڑتا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک درہم ہی اس کپڑے میں صرف ایک درہم سود کا ہے، تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، اس طرح کی حدیث شریف ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ استعمال کرنا حرام ہے، چاہے کھانے کی شکل میں ہو، چاہے پہننے کی شکل میں ہو، یا کسی اور دوسری شکل میں ہو۔ رہی بات یہ کہ قرآن نے یہ لفظ کو استعمال کیا سود کھاتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر کھایا ہی جاتا ہے، کسی بھی چیز کو زیادہ تر کھانے ہی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، تو عام بول چال میں یہی کہا جاتا ہے کہ میں حلال کھاتا ہوں، میں حرام کھاتا ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حلال کھاتا ہی کھاتا ہے، بلکہ حلال کپڑے بھی پہنتا ہے، حلال پیسوں سے گھر بھی بناتا ہے، تو اس طریقے سے عام بول چال میں یہ بات کہی جاتی۔ تو یہ دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ نمبر 1 کہ کھانے کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی شامل ہیں، اس کی دلیل حدیث شریف ہے، اور قرآن نے کھانا عام بول چال کے حساب سے بولا ہے۔ یہ بہت بڑے دھوکے دیتے ہیں آج کے دور میں، خاص طور سے وہ لوگ جو دینی تعلیم، قرآن اور حدیث پڑھتے تو ہیں لیکن اپنی سمجھ سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ عام طور پر گمراہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا مدرسے میں جو علماء ہوتے ہیں ان کی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو اس طریقے پر سمجھیں گے جس طریقے پر صحابہ نے سمجھا، جس طریقے سے صحابہ کے شاگردوں اور تابعین نے سمجھا، جس طرح کے صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد تبع تابعین نے سمجھا۔ یہ ہمارا بنیادی اصول، اور یہ کہہ لیجئے یہ ہماری روٹ ہے، جڑ ہے۔ اس کے بغیر مسئلہ قرآن اور حدیث کا حل نہیں ہوتا۔ یہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ کسی بھی فرقے کو آپ دیکھیں وہ قرآن ہی کا حوالہ دیتا ہے، حتیٰ کہ قادیانی جو کافر ہیں وہ بھی قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، اور جو صحیح علماء ہوتے ہیں وہ بھی قرآن کا حوالہ دیتے ہیں۔ ایک عام بندہ تو مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ یہ بھی قرآن سناتا ہے، یہ بھی قرآن سناتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ نے اس قرآن کا کیا مطلب سمجھا، صحابہ کے شاگردوں نے قرآن کا کیا مطلب سمجھا، صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد نے قرآن کا کیا مطلب سمجھا، وہ معتبر ہوگا، میرے اور آپ کے سمجھنے سے معتبر نہیں ہوگا۔ سر سید خان، اسی طریقے سے شبلی، اور اسی طریقے سے اور دوسرے ایسے اسلامک اسکالرز
آئے ہیں جو بہت ساری چیزوں کے اندر صحیح راستے سے ہٹے ہوئے تھے. نام اس وجہ سے لیا جاتا ہے تاکہ بچا جا سکے. خاص طور سے سر سید کا نام ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، اور یقیناً ہم ان کو دنیاوی اعلان سے بڑا بھی مانتے ہیں، اور ہم نعوذ باللہ یہ نہیں کہتے وہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مغفرت کر دی ہوگی، امید ہمیں یہی ہے. لیکن جو ان کی غلطیاں ہیں وہ غلطی اپنی جگہ باقی رہے گی. اسی طریقے سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو قرآن کریم کی تفسیر بھی کرتی ہیں، آن لائن یوٹیوب پر رہتی ہیں، یہ بھی بہت گمراہیوں کے اندر مبتلا ہے. نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خبتی بنا دے لپٹ کر. نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں، تو ایک تو یہ مطلب سمجھنا چاہیے کہ یہ سزا ان کو قیامت میں دی جائے گی، نہ کہ دنیا میں. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی سزا دے گا، اتنی سزا دے گے کہ ان کے حواس بد حواس ہو جائیں گے، یعنی کام کرنا چھوڑ دیں گے، پاگل ہو جائیں گے، ویران. شیطان کیا کہتے ہیں، جس پر جنات کا اثر ہو جیسے وہ پاگل ہو جاتا ہے، ایسے بن جائیں گے. تو اس کو مثال دے کر اس طرح سمجھائے کہ جیسے تمہارے زمانے میں کسی پر بھوت آ جاتے ہیں، جنات آ جاتے ہیں، وہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ سود خور ایسا ہو جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے سامنے پیسوں کے ذریعے سے عزت والا بن کر دکھایا کرتا تھا اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کریں گے. یہ سزا ان کے لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا بے بھی مثل سود کے ہے. مثل کے معنی طرح، بے کے معنی بیچنا، یعنی بیچنا بھی، بزنس بھی سود ہی کی طرح ہے. بزنس میں اور انٹرسٹ میں یا پھر بیاج میں کوئی فرق نہیں ہے. تو انہوں نے اللہ کے حکموں کو بدلا، اپنی عقل چلائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کو پھیر دیا، اور ایک عقل مند بندہ پاگل بنا دیا جائے گا قیامت کے دن، جو کہ سود کھاتا ہوگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے. یہ سب سے اہم بڑی بات ہے کہ سود میں ساری بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں، مان لیا جائے، اور تجارت کے اندر ساری برائیاں ہی برائیاں ہوں، مان لیا جائے. لیکن ایک مسلمان کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ بس احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے سود کو، اللہ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اگر ہم تجارت کے ذریعے سے بھوکے مریں وہ ہمیں گوارا ہے، اور سود کے ذریعے سے ہم سونے کے لقمے کھائیں وہ ہمیں گوارا نہیں. کیوں؟ ہمارے رب نے کہا سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے. بس اتنی بات کافی ہے. اس کی ریزن کیا ہے، علت کیا ہے، پروف کیا ہے، صورتیں کیا ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ سب ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو ماننا نہیں چاہتے. پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا، یعنی کہ یہ بات آگے کہ سود حرام ہے، اب وہ ایک دم رک جاتا ہے، تو اب جو کچھ پہلے ہو چکا، اب اللہ تعالیٰ اس پر اس کی پکڑ نہیں فرمائیں گے. یہاں پر ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اصل اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ نصیحت پہنچے اور آدمی باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک دم بخش دیتے ہیں. اگر کوئی کسی کے پاس نصیحت پہنچے اور وہ باز آ جائے تو یہ اصل مزاج ہونا چاہیے آدمی کا. اگر آدمی 100 گناہ کے اندر بھی مبتلا ہے، لیکن آج ایک پتہ لگے گا، کل کو دوسرا پتہ لگے گا، پرسوں کو تیسرا پتہ لگے گا، ایک دن آئے گا کہ 100 کے 100 گناہ اس کو معلوم ہو جائیں گے اور 100 کے 100 گناہ سے وہ بچ جائے گا. لیکن کب بچے گا؟ جبکہ دو باتیں کرے. نمبر ایک، اس کے پاس نصیحت پہنچے. اب پہنچنے کا کیا مطلب؟ ایسا تو ہے نہیں کہ قرآن آپ کے گھر جائے گا، ایسا تو ہے نہیں کہ علماء آپ کے دروازے کو بجائیں گے، کھٹکھٹائیں گے کہ آج قرآن کا یہ آیت پڑھ لو، آج قرآن کی آیت پڑھ لو. اب تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی، ایک طریقے سے گھر ہی میں بیٹھ کر سب کچھ ہو رہا ہے. علماء کے بیان سنے جا سکتے ہیں، کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں، آن لائن سبق لیا جا سکتا ہے. تو ایک تو بات
علم حاصل کرے. نصیحت پہنچی کیا مطلب؟ نصیحت کیسے پہنچے گی؟ علم حاصل کرنے کے ذریعے سے پہنچے گی. اور نمبر 2 رک جائے تو وہ آدمی کسی نہ کسی دن، وہ لڑکا، وہ لڑکی، وہ عورت، وہ مرد یقیناً ایک نہ ایک دن نیک بن جائیں گے، یعنی نمبر 1 کے نیک. اور جس کی عادت یہ ہے کہ وہ سیکھتا ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کبھی، اگر 50 گناہوں سے وہ پہلے ہی سے بچا ہوا ہے تو وہ 50 گناہوں کے اندر باقی رہے گا اگر وہ سیکھتا نہیں ہے. اور اگر وہ سیکھتا ہے لیکن ماننے کی عادت نہیں، پھر بھی یہی نتیجہ نکلے گا کہ 50 گناہ کے اندر باقی رہے گا، کیونکہ سیکھتا تو ہے لیکن مانتا نہیں ہے، بیانات سنتا تو ہے لیکن مانتا نہیں ہے، پوسٹ دیکھتا تو ہے لیکن دل سے نہیں پڑھتا ہے. تو اب نتیجہ یہ نکلا، وہ آدمی جو پہلے سے 50 گنا چھوڑے ہوئے تھا، آدھا دیندار تھا، وہ آدھا ہی دیندار رہا اور آدھے گناہوں کے اندر مبتلا رہا. اور وہ آدمی جو پورے گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، وہ آدمی نمبر 1 کا نیک بن گیا. فرق کہاں آیا؟ 2 چیزوں میں فرق آیا، نمبر 1 سیکھنے میں اور نمبر 2 ماننے میں. اس وجہ سے یہ بات بہت اہم ہے کہ مزاج یہ ہونا چاہیے، بگڑے سے بگڑا ہوا انسان بھی سدھر جاتا ہے اگر یہ مزاج ہو. اور اچھا گھریلو اعتبار سے دیندار افراد اور بندے بھی بگڑے ہوئے مانے جائیں گے جب تک کہ ماننے کا یا سیکھنے کا مزاج نہ ہو. مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ان کے گھر سب جانتے ہیں، گھریلو ان کے خاندان سب عام آدمیوں کا خاندان، بلکہ علماء سے ایک طریقے سے دشمنی اور نفرت رکھنے والے شروعات میں ان کے گھر والے تھے. لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کو سب جانتے ہیں کہ کیا بن چکے ہیں. اور کتنے ایسے بھی واقعات ہیں جن کے بڑے علماء ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے، آزاد ہو جاتے ہیں. ایسی بھی مثالیں ہیں. تو جو کچھ پہلے لینا ہو چکا وہ اسی کا رہا، اور باطنی معاملہ اس کا خدا کے حوالے رہا. باطنی معاملہ اس کا خدا کے حوالے رہا، یعنی یہ دیکھیں گے کہ اس نے دل سے توبہ کی ہے یا نہیں. اگر دل سے توبہ کی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اور اگر دھوکہ دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائیں گے. اور جو شخص پھر عود کرے، عود فارسی عربی کا لفظ ہے لوٹنا، یعنی دوبارہ پھر سود لیتا ہے، تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہمیشہ تو جہنم میں وہ جائے گا جو کہ کافر ہو، اور سود لینے سے تو آدمی کافر نہیں ہوتا، تو پھر قرآن نے یہ کیوں کہا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ تو اس کا جواب آپ پڑھ چکے ہیں تفسیر میں کہ یہاں پر ان لوگوں کا بیان ہے، یعنی خاص اس موقع پر، کہ جو سود کو لے اور حلال سمجھ کر لے، سود اختیار کرے اور اس کو یہ کہتا ہو کہ سود حلال ہے، قرآن کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتا، تو آدمی ایسا تو کافر بن جاتا ہے، اور کافر کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، نہ کہ وقتی جہنم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نمبر 276 میں، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. یہ ایک رول ہے قرآن کا، جس کو اس پر یقین ہوگا اس کے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا. سود آدمی لیتا کیوں ہے؟ صرف اسی وجہ سے تو لیتا ہے کہ پیسے زیادہ ملتے ہیں اس میں. 1000 کے 1500 بن جاتے ہیں، 1 لاکھ کے 1.25 لاکھ بن جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر چکے اللہ تعالیٰ سود کو مٹائیں گے. یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹائیں گے، بلکہ یہ کہا مٹا دیں گے. گھٹانے اور مٹانے میں فرق ہے نا. اب یہاں پر بھی ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہم تو دیکھتے ہیں بہت سے سود لینے والے، ان کی کوٹھی اور بنگلے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ تو بہت عیش کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سود کو کہاں مٹاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہر آدمی کے ساتھ تو ایسا ہوتا نہیں، بلکہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ذلیل کر دیتے ہیں اور عام طور پر وہ سود کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں. دوسرے اگر اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیں تو ان کی زندگی کی برکت اور مال سے جو فائدہ ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، مال سے جو آدمی کی زندگی کے اندر خوشیاں اور بہاریں آتی ہیں، وہ سب ختم ہو جائے گی. یہ بھی ایک طرح کا سود کا مٹانا ہوا. اور تیسرے یہ کہ قیامت میں تو یقیناً یہ سود کا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر اس نے اس کا صدقہ کیا ہوگا، اس سے حج کرے گا، اس سے کوئی زکوٰۃ دے گا، یا اس طریقے سے کوئی بھی نیک عمل کرے گا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
تو یہ مال جو نیکی میں خرچ کیا ہے اور سود کا لے رکھا ہے تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ مال خود جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ مال کو مٹانا نہیں کہیں گے اور تو کیا کہیں گے؟ تو خلاصہ یہ ہوا، کبھی دنیا ہی میں مٹانا ہو جاتا ہے، مٹانا اگر دنیا میں نہ ہو تو آخرت میں تو ہونا یقینی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقات کو بڑھانے کا کیا مطلب؟ صدقے لو کھاؤ یہ مطلب نہیں ہے، صدقہ دو، صدقہ اگر دو گے تو تمہارا مال بڑھے گا، یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ صدقہ کھاؤ اور تمہارا مال بڑھ جائے گا۔ اس میں بھی وہی بات پیدا ہوگی کہ عقل میں تو یہ بات آتی نہیں کہ جیب سے 100 روپے نکلے اور قرآن کہتا ہے صدقہ بڑھے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عقل اپنے پاس رکھیے، یہاں قرآن جو کہہ رہا ہے وہ مانیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن عقل کے خلاف ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان عقل خراب کرتا ہے اور آدمی یہ کہتا ہے میری عقل میں نہیں آتا، اس وجہ سے میں کیا کروں۔ اتنے ہی اسکول اور کالج کے پڑھنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت اور حدیث کی آیت سائنس کے مطابق نہیں ہے، یہ حدیث عقل میں نہیں آتی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ حدیث غلط ہے اور کیا ہے؟ اور حدیث غلط کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلط فرمانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نالج غلط ہے، اور آپ کی نالج ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نعوذ باللہ نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تعالیٰ غلط ہے۔ تو آدمی کہہ تو دیتا ہے یہ بات کہ یہ بات حدیث کی سمجھ میں نہیں آتی، ایسے کیسے ہو جائے گا، اتنی سی بات کہتا ہے۔ ہم نے خود سنا ہے اپنی آنکھوں سے، اپنے کھانوں سے، اور بہت سے لوگ بتاتے رہتے ہیں، لیکن یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ جھوٹا ٹھہرا دیا، اور وہ یہ سوچتا کہ میں بہت بڑا انٹیلیجنٹ ہوں کہ میں تو کوئی حدیث مانتا ہی نہیں، میں تو کوئی شریعت کی بات مانتا ہی نہیں جب تک کہ عقل میں نہ آئے۔ تو یہ بھی ایک بڑی گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آج کے دور کی گمراہیاں بھی نئی نئی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا دنیا ہی میں آدمی ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہی رہتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہی ہے، کبھی سیلری زیادہ آتی ہے، کبھی کاروبار میں ترقی ہو جاتی ہے، کبھی برکت ہوتی ہے، تو یہ بڑھنا ہی تو ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے۔ اور مان لیا جائے کہ اگر نہیں بڑھے گا تو پھر قیامت میں بڑھنا تو یقینی ہے، حالانکہ دنیا میں بھی بڑھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو، کسی گناہ کے کام کرنے والے کو، یعنی جو اللہ کے حکم کا انکار کر دے وہ بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں، اور اگر انکار نہ کرے صرف گناہ کرتا ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ پہلا بڑا مجرم ہے، دوسرا چھوٹا مجرم ہے، مجرم دونوں ہیں۔ تو نہ تو اتنی عقل چلانی چاہیے کہ اس کی وجہ سے قرآن حدیث کا حکم کا انکار کر دے یا اس میں شک پیدا کر دے، تو یہ کفر ہو جائے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض اور لعنت کا مستحق ہوگا۔ اور خالی عقل سے مانتا ہو، دل سے مانتا ہو لیکن عمل نہ کرتا ہو، یہ بھی گنہگار ہوگا، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ یہاں پر اتنی تفصیلیں باقی رہی تھی۔ اور جو شخص سود حرام ہو جانے کے بعد بھی سودی لین دین کرتا رہے گا تو وہ دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور جو شخص سود کو تجارت کے راہ جائز اور حلال سمجھے گا وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہی پر یہ لفظ بولا ہے حلال سمجھے گا تو وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا، اور اگر کوئی حلال نہیں سمجھتا اور سود کا اس نے لین دین کیا تو وہ ہمیشہ نہیں لیکن جہنم میں جائے گا وہ۔ اور آپ نے کل پڑھ چکے ہیں وہ حدیثیں جو سود سے متعلق، کیونکہ سود کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے اور مٹاتے ہیں، اگرچہ بظاہر وہ بڑھتا ہوا معلوم ہو۔ یہاں پر یہ بات آ چکی کہ کیسے گھٹتا ہے کیسے مٹتا ہے، مگر آخرت میں جہاں سے ضرورت پڑے گی وہاں اس کو نہ ملے گا، بلکہ اس کے بدلے جو ملے گا وہ خدا کا عذاب اور سزا ہوگی۔ اور کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں تمام مال برباد کر دیتے ہیں، اور اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ پاک صدقے کو بڑھاتے ہیں اور دنیا ہی میں بڑھا کر دیتے ہیں، جس کی سینکڑوں مثالیں اور واقعات موجود ہیں، آپ بھی آزما کر دیکھ لیں۔ اور پھر آخرت میں بڑھنا تو لازمی بھی ہے،
لازمی ہے، لازمی ہی ہے، اصل یہ ہے صحیح، اور یقینی بھی، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کھجور صدقہ کرنے کے بدلے پہاڑ کے برابر بڑھا کر عنایت فرمائیں گے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 1410. یعنی ایک کھجور صدقہ دی اور ثواب کتنا مل رہا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر. احد تو کا لفظ نہیں، پہاڑ کے برابر ثواب مل رہا ہے. اب ذرا دیکھ لیجئے کہاں کھجور کہاں پہاڑ، تو یہ بڑھنا نہیں ہے اور کیا ہے. اور پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، مسلمان تو جیتا ہی ہے آخرت کے لیے، دنیا کے لیے تو ہے ہی نہیں. مشہور حدیث ہے دنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں مر کے جیے گا، قید خانے کا مطلب ہے کہ یہاں خواہشیں پوری نہیں ہوتی، جس طریقے سے جیل میں خواہشیں پوری نہیں ہوتی. خواہش تو ہر آدمی کی آوارہ پھرنے کی ہے. اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے اور کفر کرنے والے سے سخت نفرت فرماتے ہیں اور ایسے ہی ان کو سخت سزا دیتے ہیں. سود کا لین دین کرنے والا گنہگار ہے اور حلال سمجھنے والا کافر ہے، لہذا ہر صورت میں وہ اللہ کا مستحق کے غضب ہوگا. یہ سود کے متعلق چند وعیدات، یہ 6 حدیثیں ہمارے والد صاحب نے نقل کی ہیں. یہ 6 کی 6 حدیثیں ہم نے پڑھ لی تھی اور آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ ان کو یاد کر کر سنانا ہے. ایک آخر میں یہ آیت رہ گئی جو پڑھنی، آیت نمبر 277. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نیک کام کیے، نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا ثواب ہوگا ان کے پروردگار کے نزدیک، اور ان پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے. یہ اس طرح کی آیتیں بار بار آتی رہتی ہیں. بعض مرتبہ آدمی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتے رہتے ہیں بار بار، اور نعوذ باللہ بعض مرتبہ آدمی کا دل اکتا بھی جاتا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن دیکھے کوئی صرف لوجک اور صرف علم کی کتاب نہیں ہے کہ صرف آپ کو تحقیقات دیں اور صرف آپ کو معلومات دیں اور آپ کی نالج بڑھائیں، صرف ایسا نہیں ہے. یہ تو اگر کوئی صرف نالج بڑھاتا ہے، یہ گمراہی ہے اصل، جو صرف نالج بڑھانے کے چکر میں ہے. قرآن اصل دل بناتا ہے، ذہن بناتا ہے، اور یہ بات ہر عقل مند جانتا ہے کہ دل جو بنتا ہے، ذہن جو بنتا ہے، وہ 1-2 مرتبہ کے سمجھانے سے نہیں بنتا. بار بار سمجھایا جاتا ہے، بار بار ایک بات کو بولا جاتا ہے، تب جا کر بات دل میں بیٹھتی ہے. آپ اپنے اوپر غور کر لیجئے کہ آپ نے جب پہلی مرتبہ دین کو سنا، پہلی مرتبہ جب آپ دین کی طرف مائل ہوئے، وہ ایک حالت تھی. اس کے بعد کتنی مرتبہ آپ نے سنا، اب آپ کی یہ حالت ہے. اب آپ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں یا ایک مرتبہ سن کر اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے تھے؟ خود فیصلہ کریں گے کہ اب ہم اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں اور دین پر ہم اپنے آپ کو اب استقامت کے ساتھ پاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ قرآن بار بار ایک بات کہتا ہے، ان اللہ سمیع بصیر، ان اللہ سمیع بصیر، ان اللہ علیم، ان اللہ علیم بکل شیء، علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر. معلوم نہیں سینکڑوں جگہ یہ باتیں آئیں گی. اس کی وجہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم کم پڑ گیا، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ قرآن صحیح پیش نہیں کر پا رہے. یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا انسان. اصل وہی ہے کہ دل بنانا ہے، اور دل بنتا ہے بار بار ایک ہی بات کے دل سننے سے اور دماغ اور دل سے اس کو قبول کرنے سے. تو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، اب یہ بات بار بار قرآن بیان کرتا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ تمہارے پاس جو ایمان ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. کبھی آج کے دور میں پیسوں کے اور شادی کے چکر میں اور لڑکی اور لڑکے کے چکر میں نعوذ باللہ اپنے ایمان ہی کھو دو، تو ایمان اگر خدا نخواستہ کھو دیا تو پھر قیامت میں پھر سب چیزوں سے تم کو کھو دیا جائے گا. نہ جنت ملے گی، نہ اللہ ملیں گے، نہ اللہ کا دیدار ہوگا، نہ نبی کا دیدار ہوگا، بلکہ جوتے پڑیں گے ذلیل ہو کر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہو گے. یہاں کا انجوائے کرتے رہو. تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے.
اور جب تک یہ لفظ نہیں پڑھو گے کیسے اس کی طرف توجہ ہوگی؟ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. اب نیک عمل کیے دو چیزیں بار بار قرآن کہتا ہے، کیونکہ اگر نیک عمل نہیں ہوگا تو آدمی گناہوں کی زندگی گزارتا رہے گا اور سوچے گا ہم ایمان والے تو ہیں ہی، نبی سفارش کر دیں گے، فلاں سفارش کر دے گا، کیا ہوا مسلمان تو جنت میں جائیں گے ہی. لیکن جب یہ پڑھے گا تو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں اور تو کس پاگل پن کے اندر مبتلا ہے. نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، یہ دو احکام بھی وہ ہیں جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے. تقریباً 100 جگہ نماز کو بیان کیا، زکوٰۃ کو تو یعنی مال خرچ کرنے کو تو 100 سے زیادہ جگہ بیان کیا ہے، اور آپ تو پڑھ ہی چکے ہیں تفصیل سے 2 رکوع کے اندر مال خرچ کرنے کا بیان. یہ 2 عمل اسلام کے اندر بنیادی عمل ہے. یہ بات یاد رکھے، اسلام کے اندر بنیادی عمل نماز اور زکوٰۃ ہیں، دوسرے عمل نہیں ہیں. بہت سے لوگ جو تھوڑے سیکولر مزاج ہوتے ہیں اور جو تھوڑے انسانیت کا زیادہ سبق دیتے ہیں تو وہ بعض مرتبہ دوسری طرف لے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بنیادی عمل تو قوم کی خدمت ہے، بنیادی عمل تو اسلام کے اندر انسانیت کی خدمت ہے. یقیناً وہ بہت بڑا عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور سینکڑوں حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں انسانیت کی خدمت سکھائی، لوگوں کی خدمت سکھائی، کافروں تک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی تعلیم دی گئی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بنیادی عمل نماز اور زکوٰۃ ہے. یہ بات میں سب سے شروع میں ہی بتلا چکا ہوں، جہاں قرآن نے کہا تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ اچھی طریقے سے یاد رکھنے کے یہ بھی آج کے دور کا فتنہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کو چھوڑ کر انسانی خدمت اور اس طرح کی چیزوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے. ان کے لیے ان کا ثواب ہوگا، یعنی جب یہ کام کریں گے تو یقیناً بدلہ تو ہوگا. ثواب اصل کہتے ہیں بدلے کو، اور ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ اللہ جب بدلہ دیں گے تو وہ بدلہ کیا بدلہ ہوگا، کیسا بدلہ ہوگا، اس میں کتنی خوبیاں ہوں گی، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ان کے پروردگار کے نزدیک یعنی اللہ تعالیٰ دیں گے، ایسا نہیں ہے تم کو محروم کر دیں گے، اور ان پر کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو ڈر سے بچا لیں گے، اور نہ وہ مغموم ہوں گے، یعنی اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ کاش کہ ہم بھی کچھ دنیا میں کر لیتے تو آج ہم سزا سے بچ جاتے، کیونکہ سزا سے تو وہ پہلے ہی بچ گئے، تو اب سزا سے بچ گئے تو ان کو غم نہیں ہوگا. تو یہ آیت نمبر 277 بھی ہو گئی ہے. کی تفسیر تو آسان ہی سے ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جو مکمل ریکارڈنگ کو یہ بیان تفسیر کو سنے وہ بتلا دینا ہم کو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.